اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق خیر القول، سچ بولنا بہترین بات ہے۔ الصدق خیر القول، سچ بولنا بہترین بات ہے۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، کل سے ہم نے آپ کی خدمت میں کتاب الزکوٰۃ کو شروع کیا ہوا ہے بلطف خدا۔ آج ہم نے یہ عرض کرنا ہے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے پیچھے کیا تھا، کس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کی شرائط تھیں۔ آج بحث یہ ہو رہی ہے کہ کس کس چیز پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے۔ یہ کہوں زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے، سوال کلیئر ہوا؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ انعام ثلاثہ، غلات اربع، نقدین۔ انعام ثلاثہ 3 یہ ہو گئے، غلات اربع 4، 4 اور 3 7، اور 2 نقدین سونا چاندی 9 ہو گئے۔ اب بات یہ رہ گئی کہ انعام ثلاثہ میں کیا آ جائے گا؟ انعام ثلاثہ میں اونٹ، گائے بھینس، اور کیا آگا جان، بھیڑ بکریاں، یہ اس میں آ جاتا ہے۔ انعام ثلاثہ میں اونٹ، گائے بھینس، ایک شمار کرو، گائے بھینس اور کیا ہے جناب، بھیڑ بکریاں، یہ اس انعام ثلاثہ میں آتی ہیں۔ غلات اربع میں کیا آ جائے گا گندم، جو، کھجور، کشمش۔ غلات اربع گندم، جو، کھجور، کشمش، اور نقدین ہے سونا چاندی۔ تو پس جو سوال کیا تھا زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے، انعام ثلاثہ، غلات اربع اور نقدین۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر مستحب ہے۔ یہ تو پچھلا تھا نا، زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے، 9 چیزوں پر واجب تھی۔ اب یہ سوال اگلا آپ نے مد نظر لے کر آؤ نا ذہن میں کہ زکوٰۃ جو ہے کن چیزوں پر مستحب ہے، زکوٰۃ کن چیزوں پر مستحب ہے۔ تو جواب عرض خدمت ہے، زکوٰۃ 3 چیزوں پر مستحب ہے۔ زکوٰۃ 3 چیزوں پر مستحب ہے۔ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر مستحب ہے؟ 3۔ جواب زکوٰۃ 3 چیزوں پر مستحب ہے۔ نمبر 1، وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، مکیل اور موزون میں سے بھی ہیں، ان کا وزن ہوتا ہے، ان کو پیمانہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان پر زکوٰۃ دینا مستحب ہے۔ آغاز سوال ہے کتنی چیزوں پر زکوٰۃ مستحب ہے؟ 3 چیزوں پہ۔ فیما تنبت الارض، وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، مکیل اور موزون میں سے ہے وہ، جیسے مثلا چاول ہے بطور مثال۔ مصنف نے سبزیوں کو کیا کیا ہے؟ استثناء کیا ہے کہ سبزیوں میں زکوٰۃ، یہ بھی تو زمین سے اگتی ہیں نا، زمین سے اگتی ہیں، لیکن ان پر زکوٰۃ مستحب نہیں ہے۔ کریلا، بھنڈی، توری، یہ جو ہے نا ان کو کیا کیا ہے؟ نکال دیا ہے۔ واہ واہ حسن، اور یہ کیا ہے؟ حسن ہے۔ یہ جو مصنف نے استثناء کیا ہے سبزیوں کا کہ ان پر زکوٰۃ مستحب نہیں ہے، یہ حسن ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں۔ اور پھلوں کو بھی، جیسے سیب وغیرہ، کیلا ہو گیا مثلا، ان کو بھی استثناء کیا ہے آغا جان، ان کو بھی استثناء کیا ہے۔ ہم نے شروع قاعدہ بنایا نا کہ ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے، جیسے مکیل و موزون ہے، اس پر زکوٰۃ مستحب ہے۔ پھر مصنف نے سبزیوں کو بھی نکال دیا، پھلوں کو بھی نکال دیا۔ یہ پہلا مورد جس پر زکوٰۃ مستحب ہے۔ دوسرا مال تجارت ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ مستحب ہے، لیکن ابن بابویہ نے
ٹھیک ہے نا، مال تجارت پر زکوٰۃ کو نا واجب قرار دیا ہے۔ ابن بابویہ نے کہا ہے مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا، دلیل دی ہے ایک روایت کی، شہید ثانی فرماتے ہیں اس روایت کو ہم حمل کرتے ہیں استحباب پر۔ دو چیزیں ہو گئیں جن پر زکوٰۃ مستحب ہے، نمبر ایک وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، نمبر دو مال تجارت، اور نمبر تین توجہ اناس الخیل السیمہ، ٹھیک ہے، گھوڑیوں پر زکوٰۃ۔ گھوڑیاں وہ گھوڑیاں جو چرنے والی ہیں، مالک کا مال نہیں کھاتی، معلوفہ کے مقابلے میں ہے۔ معلوفہ یعنی جو مالک کا کھاتی ہیں، مالک مطلب کاشت کرتا ہے اور گھاس کاٹ کے ان کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں خود چر کے گزارا کر لیتی ہیں۔ مؤنث جو گھوڑیاں ہیں نا، گھوڑیوں پر بھی زکوٰۃ مستحب ہے، البتہ اس قید کے ساتھ کہ وہ سائمہ ہوں، چرنے والی ہوں، چرنے والی ہوں۔ تین چیزوں پر زکوٰۃ ہو گئی مستحب، ٹھیک ہے۔ اب آگے اسی اناس سے خیل کو تھوڑا ادامہ دے رہا ہے، یہ جو گھوڑیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں فرما رہا ہے زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ 2 دینار ہے، وہ 2 دینار ہے۔ کس کی؟ عتیق کی۔ وہ گھوڑی جو ماں اور باپ کی طرف سے کریم ہے، یعنی اچھی نسل کی ہے۔ اگر وہ گھوڑی عتیق ہے نا، یعنی اچھی نسل کی ہے، ماں باپ دونوں اس کے کریم ہیں، یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے نسل والی ہے، اچھی نسل والی ہے، تو اس پر 2 دینار ہیں۔ لیکن اگر غیر عتیق ہے، یعنی غیر عتیق کا کیا مطلب بنے گا؟ ماں اور باپ دونوں خالص نہیں ہیں، ماں اور باپ دونوں خالص نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا ماں خالص نہیں ہے یا باپ خالص نہیں ہے، یا دونوں خالص نہیں ہے، یا ماں خالص نہیں ہے یا باپ خالص نہیں ہے، یہ غیر عتیق میں جائے گا نا۔ اس پر ہے 1 دینار۔ اس پر زکوٰۃ کتنی مستحب ہے میرے عزیزو؟ 1 دینار زکوٰۃ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس گھوڑی کی شرط یہ تھی کہ سائمہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کارآمد نہ ہوں، یعنی ان کو استعمال نہ کیا جاتا ہو، کام میں نہ لایا جاتا ہو، فارغ رہتی ہوں، ان کے اوپر کوئی سامان وغیرہ یہ وہ جس کام کے لیے ہیں کارآمد نہ ہوں، دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایک بندے کا جو ہے نا مکمل گھوڑی اس کے پاس ہو۔ اگر ایک گھوڑی ہو آدھی آتی ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مکمل گھوڑی، ٹھیک ہے، ہو مکمل گھوڑی ایک بندے کی بنتی ہو تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ یہ جو بتائی ہے مستحب ہے، گھوڑیوں پہ زکوٰۃ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ گھوڑی کریم ہے، عتیق ہے، ماں باپ اس کے دونوں اچھی نسل کے ہیں تو 2 دینار ہے۔ اگر غیر عتیق ہے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں اچھی نسل کے نہیں ہیں ماں باپ اس کے، یا ماں اچھی نہیں ہے یا باپ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں 1 دینار بنتا ہے۔ تو اس کی عرض کیا ہے کہ اس گھوڑی میں ایک شرط ہو گئی سائمہ ہونا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کارآمد نہ ہو، تیسری یہ ہے کہ ہر ایک بندے کا راہ سے کامل ہونا چاہیے، یعنی وہ گھوڑی مشترکہ نہ ہو 2 بندوں کی بلکہ ایک کا حصے میں پوری آنی چاہیے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آخری 2 شرائط ہیں عوامل والی کہ کارآمد نہ ہو اور ہر بندے کے حصے میں وہ ایک گھوڑی اپنی ہونی چاہیے، مشترکہ نہ ہو، ان 2 شرطوں میں مصنف نے اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کو مصنف نے ترک کیا ہے، یا اختیاراً ترک کیا ہے یا اختصاراً ترک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے بتاتے ہیں کہ غلاموں، کھچروں اور گدھوں پر زکوٰۃ مستحب بھی نہیں ہے۔ توجہ فرماتے آئیے، میں ترجمہ کر دوں آپ کی خدمت میں عزیزوں کے، بہت آسان ہے، فقط آپ کی توجہ چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، حسبی اللہ،
فی الانعام الجار یتعلق بالفعل السابق، انعام، انعام کیا ہے آگا جان؟ یعنی انعام، انعام جو انعام ثلاثہ ہیں، آپ کو بتایا نا میں نے پہلے کہ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں جو انعام ہیں. فی الانعام الجار یتعلق بالفعل السابق، یہ جو جار مجرور ہے یہ متعلق فعل سابق کی ہے. تجب الزکوۃ بشرط یا فی الانعام ثلاثۃ، زکوٰۃ واجب ہے شرط کے ساتھ. انعام ثلاثہ، انعام ثلاثہ میں، انعام ثلاثہ کی ہیں لیبل، اونٹ ہے، والبکر اور گائے ہے، والغنم اور بھیڑ ہے، بے انواعہا تمام قسموں کے ساتھ، کیونکہ اونٹ کی بھی قسمیں ہیں، گائے کی بھی قسمیں ہیں، غنم بھیڑ کی بھی قسمیں ہیں، تمام قسموں پر زکوٰۃ ہے، جو بھی ہو، جس قسم کی بھی ہو. انعام ثلاثہ پہ ہے نا، دوبارہ سن لو. فی الانعام الجار یتعلق بالفعل السابق، انعام جو جار ہے متعلق فعل سابق ہے. تجب الزکوۃ بشرطہا، فی الانعام ثلاثۃ، زکوٰۃ واجب ہے شرط کے ساتھ. فی الانعام ثلاثہ میں، انعام ثلاثہ کیا؟ لیبل، والبکر، والغنم، بے انواعہا، اونٹ، گائے، بھیڑ، بے انواعہا تمام قسموں کے ساتھ. من اعراب، اعراب یعنی اونٹ عربی ہو، و بخاتین اور اونٹ خراسانی ہو. اس کے خراسانی کا کہا گیا ہے، اس کی دو کوہانے ہیں، تقریباً دو کوہانے ہوتی ہیں بخاتی. و بکرن اور گائے، و جاموسن اور بھینس ہے، و معزن اور بکری ہے، و ذانن اور بھیڑ ہے. توجہ فرمائی. اب کہتے ہیں سوال مقدر کا جواب ہے کہ مصنف نے انعام ثلاثہ میں پہلے اونٹ کو شروع کیا ہے، پہلے اونٹ کا تذکرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ انعام ثلاثہ میں پہلے اونٹ کا تذکرہ کیا ہے، اونٹ کی بات ہے، پھر آگے گائے بھینس کی بات ہوتی ہے. تو یہ کیوں کیا ہے؟ سوال بھائی، انعام ثلاثہ میں مصنف نے پہلے اونٹ کو شروع کیوں کیا ہے؟ سوال، اس کا جواب وَبَدْأَهَا بِالْإِبِلِ لِلْبَدْأَةِ بِهَا فِي الْحَدِيثِ وَلِأَنَّ الْإِبِلَ أَكْثَرُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ. توجہ کرو. وَبَدْأَهَا، اس سوال کا جواب کہ مصنف نے ایبل سے آغاز کیوں کیا ہے. وَبَدْأَهَا، مصنف نے آغاز کیا ہے انعام ثلاثہ میں بالإبل، اونٹ سے. کیوں؟ دلیل للبدأۃ بہا فی الحدیث، کیونکہ اونٹ سے، ایبل سے آغاز ہوا ہے حدیث میں. حدیث میں پہلے ایبل کا ذکر ہے، ایک دلیل یہ ہو گئی. اور دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْإِبِلَ أَكْثَرُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ، دوسری دلیل یہ ہے کہ ایبل اکثر اموال عرب ہے. اموال عرب کا اکثر کیا ہوتا تھا؟ یہ اونٹ ہوتا تھا، اس وجہ سے اونٹ کو پہلے ذکر کیا ہے. دوبارہ وَلِأَنَّ الْإِبِلَ أَكْثَرُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ، ایبل اکثر اموال عرب ہے. وَالْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ، زکوٰۃ واجب ہے کس پر؟ فی الانعام الثلاثۃ والغلات الاربع، اور چار غلات میں الہنتۃ، گندم، بے انواعہا، ہاں بے انواعہا، ہنتا کی تمام قسموں کے ساتھ، کیونکہ گندم کی بھی تو قسمیں ہوتی ہیں، ساری قسمیں ہیں. ومنہا الس، منہا اس ہنتا اور گندم میں سے ہے الس بھی. الس کیا ہے؟ کہتے ہیں گندم کی ایک قسم ہے جس میں ایک چھلکے میں دو دانے ہوتے ہیں. الس آگاہ بتایا گیا ہے، ایک چھلکے کے اندر دو دانے ہوتے ہیں. وشعیر، اور جو. ومنہ السلط، اور منہ اسی شعیر اور جو میں سے ہے سلط بھی. سلط کیا ہے؟ جس کا چھلکا نہیں ہوتا، جو ہے سلط. پوست ندارد، فارسی میں کہتے ہیں پوست ندارد، یعنی اس کا چھلکا نہیں ہوتا ہے. والتمر، اور کھجور. والزبیب، اور کشمش. والنقدین، ٹھیک ہے، اور نقدین. الذهب والفضہ، والنقدین ذهب والفضہ، یعنی سونا اور چاندی، وہ بھی اس میں آ جائے گا. تو زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے؟ کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ 9 چیزوں پر واجب ہے. انعام ثلاثہ، غلات اربع، نقدین جو کہ بیان کر دیا. زکوٰۃ کن چیزوں پر مستحب ہے؟ زکوٰۃ جو مستحب ہے اس کو بتا رہے ہیں. 3 چیزوں کا بتایا نا مستحب ہے. توجہ. وَيُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِي مَا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، زکوٰۃ مستحب ہے فیما، اس چیز میں جو زمین سے اگتی ہے، مکیل اور موزون میں سے ہے.
موزون جس کا وزن ہوتا ہے، مکیل یعنی پیمانہ ہوتا ہے جیسے چاول وغیرہ. واستثنى المصنف فی غیر الخضراء، مصنف نے استثناء کیا ہے غیر لوما میں الخضراء سبزیجات، سبزی جو ہوتی ہیں ان کو استثناء کیا ہے، اگرچہ وہ بھی زمین سے اگتی ہیں لیکن اس پر زکوٰۃ مستحب نہیں ہے، جیسے کریلا، بھنڈی، توری بتایا ہے آپ کو. وَهُوَ حَسَنٌ، یہ مصنف کا استثناء کرنا سبزیوں کو حسن ہے. ورویہ استثناء الثمار ایضاً، روایت کی گئی ہے پھلوں کے استثناء کرنے کی بھی روایت کی گئی ہے، سیب، کیلا وغیرہ پر بھی اگرچہ زمین سے اگیں پھر بھی اس پر زکوٰۃ مستحب نہیں ہے. جیسے سبزیوں کو نکالیں نا، پھلوں کو بھی استثناء کیا. ورویہ استثناء الثمار ایضاً، پھلوں کے استثناء کرنے کی بھی روایت کی گئی ہے. دوسرا غجان جس پر زکوٰۃ مستحب ہے، تین چیزیں ہیں. وفی مال تجارت، یہ دو ہو گیا تجارت کے مال میں. الاشہر روایتاً و فتویٰ، تجارت کے مال میں بھی مستحب ہے اشہر قول کی بنا پر، روایتاً و فتویٰ، روایت اور فتویٰ کے لحاظ سے. وفی مال تجارت الاشہر روایتاً و فتویٰ، یعنی یستحب زکوٰۃ فی مال تجارت، مال تجارت میں مستحب ہے الاشہر روایت اور فتویٰ کے لحاظ سے. اوجبہا ابن بابویہ فیہ، اوجبہا زکوٰۃ کو واجب کیا ابن بابویہ نے، فیہ اس مال تجارت میں، دلیل استناداً الی روایت، نسبت دیتے ہوئے ایک روایت کی طرف. شارح کا جواب سنو. وَحَمْلُهَا عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى السُّكُوتِ. حملها، شارح فرماتے ہیں اس روایت کو حمل کرنا استحباب پر طریق جمع ہے، جمع کرنے کا طریقہ ہے. جمع کرنے کا طریقہ کس میں؟ بینہا، اس روایت میں جو کہتی ہے واجب ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے اس میں، وبین ما دل علی سکوت، اور اس روایت میں جو کہتی ہے ساکت ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ ساکت ہے، اس کو اور اس کو جمع کریں تو کہتے ہیں مستحب ہے. حمل علی الاستحباب طریق الجمع، حمل کرنا روایت کو استحباب پر طریقہ جمع ہے، بینہا اس روایت میں، وبینما اور اس میں، دل علی السکوت جو سکوت پر دلالت کرتی ہے، یعنی مال تجارت پر زکوٰۃ اصلاً نہیں ہے، ساکت ہے ان کو. تیسرا مورد آگا وَيُسْتَحَبُّ زَكَاةُ فِي الْإِنَاثِ الْخَيْلِ، یہ تیسرا مورد ہے جس میں زکوٰۃ مستحب ہے. ٹھیک ہے، اناث الخیل گھوڑیاں، الصائمۃ غیر المعلوفہ من مال المالک عرفاً، جو صائمہ ہیں، چرتی ہیں، غیر المعلوفہ من مال المالک، مال مالک کا نہیں کھاتی ہیں، عرفاً قید اس لیے لگائی ہے ممکن ہے سال میں، مہینے میں ایک مرتبہ اگر وہ کھا لیتی ہیں تو وہ شمار نہیں ہوتا ہے، معیار عرف ہے. غیر معلوف ہے مال مالک کا عرفاً، عرفی طور پر، یعنی سال میں ایک مرتبہ اگر اس نے کہیں کھا لیا، مہینے میں کھا لیا، ٹھیک ہے نہیں، وہ شمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے یا نہیں. وَمِقْدَارُ زَكَاتِهَا دیناران، مقدار و زکاتها اناث خیل کی زکوٰۃ کی مقدار دیناران، 2 دینار ہے. مقدار و زکاتها مبتدا، دیناران خبر ہے. مقدار و زکاتها اناث خیل کی زکوٰۃ کی مقدار 2 دینار ہے. کل واحد مسکال من الذهب الخالص، ہر کل واحد، ہر دینار کتنا ہوتا ہے؟ مسکال من الذهب الخالص، ہر دینار ایک مسکال ہے خالص سونے کا. کل واحد مسکال من الذهب الخالص، ہر دینار ایک مسکال ہے خالص سونے کا. ٹھیک، او قیمت ہو، یا اس مسکال کی قیمت ہے. وَإِنْ زَادَتْ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ، اگرچہ اس کی قیمت 10 درہم سے زیادہ بھی ہو. ایک دینار کتنے کے برابر ہوتا ہے؟ کل واحد دینار کتنا ہے؟ مسکال من الذهب الخالص، خالص سونے کا مسکال ہے. او قیمت ہو، اس کی قیمت ہے. وَإِنْ زَادَتْ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ، اگرچہ 10 درہم سے زیادہ بھی ہو. یہ کیوں کہہ رہے ہیں اگرچہ 10 درہم سے زیادہ بھی ہو؟
کیونکہ معروف ہے کہ 1 دینار 10 درہم کا ہوتا ہے، 1 دینار 10 درہم کا ہوتا ہے، تو فرما رہے ہیں نہیں، ہر دینار 1 مسکال خالص ہونے کا یہ اس کی قیمت ہے، اگرچہ 10 درہم جو کہا گیا ہے اس سے زیادہ بھی ہو، وَإِنْ زَادَتْ عَنْ عَشْرَةِ دِرَاهِمَا، اگرچہ 10 درہم سے زیادہ بھی ہو۔ انل عتیق، عتیق فی الاناس الخیل سیما، دیناران کس کے، 2 دینار کس کے، انل عتیق، عتیق ہے گھوڑی، عتیق گھوڑی کون سی ہوتی ہے، توجہ میرے عزیزو، وَهُوَ الْكَرِيمُ مِنَ الطرفین، وہ کریم ہے جو طرفین سے ہے، وہ کریم ہے طرفین سے، کیا مطلب، یعنی ماں باپ اچھی نسل کے ہیں۔ وَدِینَارٌ عَنْ غَیرِهِ، اور 1 دینار زکوٰۃ ہے غیر عتیق، غیر عتیق کیا ہوتا ہے، سواء کان ردی الطرفین، فرق نہیں ہے کہ وہ ردی الطرفین ہیں، پست ہے دونوں طرفوں سے، ماں باپ دونوں خالص نہیں ہیں، یہ کہوں جو ماں باپ دونوں خالص نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، وَهُوَ الْبِرْزُونَ بِکسر الباء، وَهُوَ الْبِرْزُونَ، اور وہ کیا ہے، برزون ہے، جس کی نہ ماں خالص ہے نہ باپ خالص ہے، وَهُوَ الْبِرْزُونَ، اور وہ کیا ہے، برزون ہے۔ ام ترا، ہاں جی، ام طرف الام سواء کان ردی الطرفین، ٹھیک ہے، ام ترا، ام ردی طرف الام، او طرف ام طرف الام، یا ماں کی طرف سے ردی ہے، ٹھیک ہے، یا ماں کی طرف سے وہ ردی ہے، یعنی ماں کی طرف سے خالص نہیں ہے، وَهُوَ الْحَجِین، اور وہ کیا گا جان، اس کو کہتے ہیں حجین، ماں کی طرف سے خالص نہ ہو تو وہ حجین ہے۔ ام طرف الاب، یا باپ کی طرف سے خالص نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، وَهُوَ الْمُقْرِف، اور وہ مقرف ہے۔ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الثَّلَاثَةِ اسْمُ الْبِرْزُونَ، اور کبھی کبھی تینوں پر اطلاق کیا جاتا ہے، اس میں برزون، برزون کا نام تینوں پر اطلاق کیا جاتا ہے، برزون کا نام کبھی کبھی تینوں پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ تینوں کون، جو ماں باپ دونوں کی طرف سے خالص نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا ماں خالص نہیں ہے یا باپ خالص نہیں ہے، ان تینوں پر کبھی کبھی اس میں برزون کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ مَعَ الصَّوْمِ أَنْ لَا تَكُونَ عَوَامِلًا، اور شرط ہے چرنے کے ساتھ ساتھ، گھوڑیوں کی ایک شرط ہے نا سیماؤں، یشترط مع الصوم، چرنے کے ساتھ ساتھ شرط ہے، ان لا تکون عواملا، کہ وہ کارآمد نہ ہوں، استعمال ان کو نہ کیا جاتا ہو، یہ شرط ہو گئی۔ اور تیسری شرط کیا بن رہی ہے، وَأَن يَخْلُصَ لِلْوَاحِدِ رَأْسٌ كَامِلٌ، وَأن يَخْلُصَ لِلْوَاحِدِ، یعنی واحد ایک شخص کے لیے کیا ہو، راس کامل ہو، خالص طور پر، ان یخلص للواحد، واحد کے لیے خالص طور پر کیا ہو، راس کامل، ایک راس کامل، یعنی مکمل گھوڑی ایک بندے کی بنتی ہو، ولو بشرکت، اگرچہ شرکت کے ذریعے سے ہی، شرکت کے ذریعے سے کا کیا مطلب ہے، کا نصف اثنین، 2 کا نصف ہے، دو گھوڑیاں ہیں، دونوں مشترکہ ہیں، تو پھر اگر ان کو تقسیم کریں گے تو ایک ایک آ جائے گی، 2 گھوڑیاں مشترکہ ہوں تو 2 بندوں کی ہوں مشترکہ، تو جب تقسیم کریں گے تو ایک ایک آتی ہے یا نہیں، یعنی ایک مکمل گھوڑی ایک کی بنتی ہو، اگرچہ شرکت کے ذریعے سے ہی ہو، جیسے کہ نصف اثنین، وفیہما خلاف، ان 2 شرطوں میں خلاف ہے، 2 کون سی، ایک جو کان لا تکون عاملا، کہ یہ کارآمد نہ ہوں، وَأَن يَخْلُصَ لِلْوَاحِدِ رَأْسٌ کامل، راس کامل والی شرط، ٹھیک ہے، ان دونوں میں اختلاف ہے۔ والمصنف علی اشتراط فی غیرہ، مصنف نے شرط لگائی ہے ان کی، ان دونوں کی شرط لگائی ہے کہ وہ کارآمد بھی نہ ہوں، ان لا تکون عاملا، اور ایک بندے کی راہ سے کامل بھی ہو، شرط لگائی ہے فی غیرہ، غیر لوما میں شرط لگائی ہے۔ فترکہ ہونا، ترکہ ہونا، مصنف نے یہاں لوما میں ترک کیا ہے، ترکہ، مصنف نے اس شرط کو ہونا لوما میں ترک کیا ہے۔ تو کیوں ترک کیا ہے جی، توجہ، یجوز کونہ اختصاراً او اختیاراً، یجوز یعنی ممکن ہے،
کون ہو یہ ترک کرنا اختصاراً اختصار کی خاطر ہو، یہ پہلی دلیل۔ مصنف نے جو ان دو شرطوں کو ذکر نہیں کیا نا، ممکن ہے یہ ترک کرنا اختصاراً ہو یعنی مختصر ہو، خود ویسے وہ قبول کرتے ہیں لیکن مختصر ہونے کے لیے یہ دو شرطیں ذکر نہیں کیں، یہ ہوگا۔ او اختیاراً یا اختیاراً جان بوجھ کر ذکر نہیں کیا، اگر جان بوجھ کر ذکر نہیں کیا اختیاراً تو اس کا مطلب ہے وہ ان دو کو شرط ہی نہیں سمجھتے، فرق ہو جائے گا۔ اگر ہم کہیں نا اختصاراً ذکر نہیں کیا یعنی قبول کرتے ہیں مختصر ہونے کی خاطر دو چھوڑ دیے، چھوڑو کوئی نہیں۔ اگر کہیں گے نا یہ مصنف نے یہاں دو شرطیں ذکر نہیں کی، اختیاراً نہیں کی، یعنی اس کا مطلب ہے وہ ان دو کو شرط سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ توجہ کرو، فتارکہ ہونا، مصنف نے اس شرط کو ترک کیا، ہونا لوما میں یجوز کونو اختصاراً او اختیاراً، ممکن ہے یجوز یعنی ممکن ہے کونو یہ ترک کرنا اختصاراً ہو یا اختیاراً ہو۔ ولا یستحب فی رقیق والبغال والحمیر، زکوٰۃ مستحب نہیں ہے غلاموں میں رقیق، والبغال اور کھچروں میں، والحمیر اور گدوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ بعض کو شاید پتہ نہ چلے، خچر اور گدے میں آپ نے دیکھا ہوگا گدے کا قد چھوٹا ہوتا ہے، خچر کا قد گھوڑے کی طرح اوپر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اجماع ہے اس بات پر کہ غلاموں میں، خچروں میں اور گدے میں زکوٰۃ مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات آگا وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں عبارت کی ہیں میں نے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ کیا ہے، واجب ہے، اس کی شرط یہ ہے نصاب تک پہنچنا ضروری ہے، نصاب ضروری ہے، نصاب ہے کیا، بس تمام کرتے ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُ النِّصَاب، نصاب تک پہنچنا شرط ہے، نصاب ہے کیا، وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ فِي وُجُوبِهَا، ہوا نصاب وہ مقدار ہے الذي يشترط بلوغه فی وجوبها، جس مقدار تک پہنچنا شرط ہے، فی وجوبها، زکوٰۃ کے واجب ہونے میں جس مقدار تک پہنچنا شرط ہے، او وجوب قدر مخصوص منہا، یا نصاب کیا ہے، هو المقدار الذي يشترط بلوغه، ٹھیک ہے نا، کیا بلا بلوغه فی وجوب قدر مخصوص منہا، یا نصاب وہ مقدار ہے جس تک پہنچنا شرط ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، وجوب قدر مخصوص منہا، ایک مخصوص مقدار کے واجب ہونا، منہا زکوٰۃ سے ایک مخصوص مقدار کے واجب ہونے میں اس مقدار تک پہنچنا شرط ہے۔ وَيُشْتَرَطُ بلوغ النصاب، نصاب تک پہنچنا شرط ہے، نصاب کے وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ فِي وُجُوبِهَا، نصاب وہ مقدار ہے جس تک پہنچنا اس مقدار تک شرط ہے، فی وجوبِهَا زکوٰۃ کے واجب ہونے میں، یا نصاب وہ مقدار ہے جس تک پہنچنا شرط ہے، فی وجوب قدر مخصوص میں، نہ زکوٰۃ کی مخصوص مقدار کے واجب ہونے میں اس تک پہنچنا شرط ہے۔ موفق معید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔